السلام علیکم میرے پیارے فیلوز، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد آصف خان، این فار نالج کے ساتھ۔ ناظرین، 1905 سے پہلے بنگال برصغیر کا سب سے بڑا صوبہ تھا۔ اس کی آبادی 78 ملین افراد پر مشتمل تھی اور ایک ہی لیفٹیننٹ گورنر کے زیر کنٹرول تھا۔ اتنے وسیع صوبے کے معاملات کو سنبھالنا ایک لیفٹیننٹ گورنر کی بس کی بات نہ تھی۔ اس کی وسیع آبادی اور جغرافیائی کو دیکھتے ہوئے برطانوی سامراج نے کئی دفعہ اس کی تقسیم کی ضرورت کو محسوس کیا۔ 1899 کو لارڈ کرزن برٹش انڈیا کے گورنر جنرل منتخب ہوئے۔ لارڈ کرزن ایک ذہین اور قابل ایڈمنسٹریٹر تھے۔ انہوں نے گورنر جنرل منتخب ہوتے ہی بنگال کا دورہ کیا اور بنگال کی موجودہ حیثیت کو دیکھتے ہوئے اس کی تقسیم کے لیے کوششیں شروع کی۔ اس سے پہلے تقسیم بنگال کے لیے کئی فارمولے بنائے گئے، لیکن کسی پر بھی عمل نہ ہو سکا۔ لارڈ کرزن نے تقسیم بنگال کا فیصلہ کیا تاکہ بنگال کے ہر حصے پر یکساں توجہ دی جا سکے۔ انہوں نے تقسیم بنگال کا منصوبہ بنایا اور تاج برطانیہ سے اس کی اپروول لینے کے لیے اس منصوبے کو انگلینڈ بھیجا۔ تاج برطانیہ سے اجازت ملتے ہی لارڈ کرزن نے 16 اکتوبر 1905 کو بنگال کو دو حصوں، شمالی اور مغربی بنگال کے نام سے تقسیم کیا۔ مشرقی بنگال مسلمان جبکہ مغربی بنگال ہندو اکثریت پر مشتمل تھی۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ تقسیم بنگال پر مسلمانوں نے کیا ری ایکشن دیا۔ بنگال کی تقسیم سے مسلمانوں میں خوشی کی ایک تازہ لہر دوڑ گئی۔ ایک نئے صوبے میں مسلمان راتوں رات اکثریت میں تبدیل ہو گئے۔ مشرقی بنگال کی کل 31 ملین کی آبادی میں سے مسلمان 18 ملین کی آبادی پر مشتمل تھے۔ مسلمانوں کی خوشی کی وجہ یہ تھی کہ تقسیم بنگال سے پہلے ہندو تمام حکومتی اختیارات کے مالک تھے۔ کاروباری سرگرمیاں ان کے کنٹرول میں تھی، اس لیے مسلمان ایک مشترکہ بنگال میں پوری طرح ہندوؤں کے زیر اثر تھے۔ مسلمان سیاسی، معاشی اور سماجی طور پر مکمل دب چکے تھے۔ اس لیے بنگال کی تقسیم مسلمانوں کو دوبارہ مستحکم ہونے کے لیے ایک نئی امید کی کرن بنی۔ تو چلے اب جائزہ لیتے ہیں کہ ہندوؤں نے تقسیم بنگال پر کیا رد عمل دیا۔ ہندوؤں کا تقسیم بنگال پر کچھ اچھا رد عمل نہ آیا۔ انہوں نے پرتشدد انداز میں اس تقسیم کی مخالفت کی، کیونکہ ہندو ہر اس عمل کی راہ میں رکاوٹ بنے جس سے مسلمانوں کو کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہو۔ ہندوؤں کی تقسیم بنگال کی مخالفت کی وجوہات کچھ یوں تھی۔ نمبر 1، ہندو اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ایک نئے صوبے میں مسلمان ہندوؤں پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ نئے صوبے میں مسلمان اکثریت ہندو اقلیت میں تبدیل ہونے لگے تھے۔ 2، چونکہ نئے صوبے کی تشکیل پر عدلیہ کے نظام کو ڈاکہ منتقل ہونا تھا، لہذا وکالت کے شعبے سے جڑے ہندوؤں کو اپنی عدالتی سرگرمیاں متاثر ہوتا دکھائی دے رہی تھی۔ مشرقی بنگال کے قیام کے نتیجے میں ڈاکہ دارالحکومت ہونے کے ناطے میڈیا اور پریس کا مرکز بننے جا رہا تھا۔ اس سے ہندوؤں کو یہ بات ستانے لگ گئی کہ آج کے بعد مسلمانوں کا نقطۂ نظر اخبارات اور میگزین کی رونق بنے گی، اور ساتھ میں ہندوؤں کو معاشی طور پر بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ نمبر 4، ہندو جاگیردار، تاجر اور سرمایہ کاروں کو پارٹیشن آف بنگال سے شدید اختلافات تھے، کیونکہ اس تقسیم کے بعد وہ مسلمانوں سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکتے تھے۔ نمبر 5، تقسیم بنگال سے پہلے ہندو ہر شعبے پر، چاہے سیاست ہو یا معیشت، غرض بنگال کے تمام تر ذمہ داریاں ان کے پاس تھیں۔ اس تقسیم کے بعد اب وہ ان تمام اختیارات سے محروم ہو رہے تھے، اس لیے وہ تقسیم بنگال کے حق میں نہ تھے۔ ہندو تقسیم بنگال پر پرتشدد مظاہروں پر اتر آئے۔ انہوں نے اس تقسیم کو نسلی اور مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی۔ اس تناظر میں کبھی اس کو ہندو آبادی کی تذلیل قرار دیا گیا، کہیں اس کو قومی حادثہ قرار دیا گیا، تو کہیں اس تقسیم کو پاک ماں گائے کے ٹکڑے کر دینا قرار دیا گیا۔ پورے ملک میں مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کانگریس نے ان مظاہروں کا بھرپور ساتھ دیا اور 1906 کے سالانہ میٹنگ میں
تقسیم بنگال پر شدید تنقید کیا گیا۔ پورے ملک میں یہ مظاہرے دن بدن پرتشدد ہوتے جا رہے تھے۔ ہندوؤں نے سول نافرمانی شروع کی اور حکومت کو ٹیکس دینے سے انکار کیا۔ حکومتی اہلکاروں کو مارنا شروع کر دیا اور بمبس کا استعمال کیا گیا۔ سوادیشی موومنٹ کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کیا جس میں میڈ ان برٹش سامان سے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا گیا۔ پرتشدد مظاہرین نے مشرقی بنگال کے لیفٹیننٹ جنرل کو لے جانے والی ٹرین کو پٹری سے اتار دیا اور برٹش وائسرائے کو جان سے مارنے کی ناکام کوشش بھی کی۔ حالات حکومت کی بس سے نکل چکے تھے۔ دوسری طرف مسلمان ان فسادات سے مکمل طور پر دور رہے اور تقسیم بنگال کو منوان قبول کیا۔ مسلمانوں نے ایک قرارداد پیش کی جس میں اس فیصلے کی مکمل حمایت کا فیصلہ ہوا اور حکومت پر زور دیا گیا کہ تقسیم بنگال کا فیصلہ واپس کسی صورت نہ لیا جائے، جبکہ ہندوؤں نے حکومت کو یہ دھمکی دی کہ تقسیم بنگال کا فیصلہ واپس نہ لینے کی صورت میں ہم برٹش بادشاہ جارج کی انڈیا آمد پر اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ یہ دھمکی کامیاب ثابت ہوئی اور آخر کار حکومت نے ہندوؤں کے آگے سر جھکا لیا۔ 12 دسمبر 1911 کو دلی دربار میں ایک پروکار تقریب منعقد ہوئی جس میں کنگ جارج نے تقسیم بنگال کے فیصلے کو واپس لے لیا۔ اس فیصلے سے مسلمانوں میں بہت بے چینی پیدا ہو گئی۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کو ایک دفعہ پھر اپنے خلاف پا کر دو قومی نظریے کی ضرورت پر زور دیا۔ میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو پسند آئے ہوں گے۔